اور اب ذرا مودی سرکار کا جنگی جنون آپ کو بتاتے ہیں. بھارت نے چوتھی ایٹمی آبدوز لانچ کر دی ہے. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ چوتھی ایٹمی بیلسٹک میزائل سب مرین وشاکھاپٹنم میں خاموشی سے لانچ کر دی گئی ہے. بات کریں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سلمان، کون سی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے بھارت؟ کیا ہو گیا اسے؟ جی بالکل، لگتا ہے کہ بھارت چین کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، خاص طور پر ویسٹرن طاقتوں کے سامنے، امریکہ کے سامنے اس طرح سے پوز کرتا ہے کہ جیسے وہ چین کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہے، اور اسی ڈیٹرنس کو مینٹین کرنے کے لیے انڈیا کی جانب سے نیوکلیر سب مرینز کی تیاری کا ایک جنگی جنون پر مبنی پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اور یہ چوتھی سب مرین ہے جو کہ انڈیا میں تیار کرتا ہے، اور اس کو اس وقت لانچ کیا گیا ہے. اس کا نام بھی فی الحال نہیں رکھا گیا، بڑی خاموشی سے سب مرین کو لانچ کیا گیا ہے. اس سے پہلے دوسری ایٹمی سب مرین انڈیا نے 29 اگست کو لانچ کی تھی. تیسری سب مرین جو ہے وہ اگلے سال کمیشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور مزید 2 ایٹمی سب مرینز کی تیاری کی منظوری دے دی گئی ہے. اور یہ سب مرینز جو ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں، اس کی صلاحیتوں کی بات کریں تو اس کے اوپر 3500 کلومیٹر تک مار کرنے والے جو K4 میزائل ہیں وہ نصب ہوں گے. اور اس کے علاوہ ان کی ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 6000 ٹن کے لگ بھگ ہوگی. اس کے علاوہ جو اس وقت انڈین نیوی ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ سب مرینز کے مقابلے میں پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید ڈیزل الیکٹرک سب مرینز شامل کرے. 3 ڈیزل الیکٹرک سب مرینز جو ہیں ان کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، جبکہ اسکارپین کلاس یا کلواری کلاس کی 6ٹھی سب مرین جو ہے وہ بھی انڈیا رواں برس دسمبر میں اپنے ایٹمی بیڑے میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن اب اس ملاقات سے پہلے ایک CBMO ہے، اب بڑا ہوا ہے، بڑا CBM ہے کہ بھائی دوبارہ 2020 کیا انڈیا اور کیا چائنا کے درمیان معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اس کو کیسے دیکھے گا ویسٹ؟ پاکستان کی بھی کوشش رہی ہے 1947 سے اب تک، اور اس کی خارجہ پالیسی کے خد و خال آپ کو معلوم ہوں گے. ہم بھی مشکل دور سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں. اور یہ جو ہے SCO کی کانفرنس کا انعقاد ہے، یہ سربراہی کانفرنس ہے، آپ اسے پاکستان کی بہتری کے لیے نقطۂ آغاز سمجھیے. میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، تو کوئی 1 month بیک اس پر ایک رپورٹ بھی یا ایک آرٹیکل بھی پبلش ہوا جس میں کہا گیا تھا دی بیٹل فار برکس، وائی دی فیوچر آف دی بلاک ول شیپ گلوبل آرڈر. یہ ہے اس کی امپورٹنس، کہ اس کے بارے میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو پوٹن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جو برکس ہے وہ ایک شاید وہ نیا ورلڈ آرڈر لانا چاہ رہے ہیں. چلیں اس کے پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ مودی صاحب جب روانہ، انہوں نے کہا انڈیا ویلیوز دی کلوز کوآپریشن ود برکس وچ ہیز ایمرجڈ ایز این امپورٹنٹ پلیٹ فارم فار ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن آن ایشوز کنسرننگ دی گلوبل ڈیولپمنٹ ایجنڈا، ریفارمڈ ملٹی لیٹرلزم، کلائمیٹ چینج، اکنامک کوآپریشن، بلڈنگ ریزیلینٹ سپلائی چینز، پروموٹنگ کلچرل اینڈ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ امنگ ادرس. ہی سیڈ اس میں بہت سارے ویریس ٹاپکس انہوں نے اس کو شامل کیا. انڈیا جب حلیف ہے اور ہم دوسری طرف کے ایک خاص طرح کے حلیف ہیں، ایسے میں امریکہ اور بھارت کا وزن زیادہ نہیں ہے. یعنی آپ ہمیں چین کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ان کا میں سمجھتا ہوں آج کل میں لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہوں، ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں کہ مایوس نہ ہو. مجھے تو پوری قوم کے لیے حوصلہ چاہیے. جی کہ پاکستان بڑی قوم ہے. یہ جو حالات ہیں، جو سیاست میں استحکام ہے، یا اس کے علاوہ جو ہمارے معاشی امتحانات تھے، معاشی مشکلات تھی، ان سے گھبرائیں نہیں. قوموں کی زندگی میں آتے ہیں، اور آپ نے خواب دیکھا تھا، آپ کے پاس ریاست ہے، اب جو ایک نئی نوجوان نسل ابھر رہی ہے، سنبھالے قیادت، اور اس کے بعد جو ہے اس ملک کو عظیم ترین ملکوں کی صف میں کھڑا کر دے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں ان کو ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، کیونکہ انڈیا ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے. آپ کو پتہ ہے برکس کی تقریباً 45% ورلڈ پاپولیشن برکس ممالک کے اندر ہے. 3.5 بلین پیپل. انڈیا اور چائنا کے ملائیں تو ظاہری بات ہے باقی اس طرح دنیا کا جو 33% لینڈ میس ہے وہ یہاں پہ ہے. دنیا کی
$8.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के अंदर है. इस वक्त 10 ममालिक हैं जो करंट ममालिक इसके अंदर, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका. इनिशियली पहले 4 थे, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील. बाद में 2011 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को शामिल किया. फिर 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया को शामिल किया. 30 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं इनके पास. इंपॉर्टेंट विजिट है ये, वो इसलिए बिकॉज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, President Putin, they want to create a new order, and they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. तो जब ये मल्टीलैटरलिज्म की इसके अंदर बात की जा रही है तो क्या होने जा रहा है? इसकी वजह ये है कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उसके साथ साथ कई और कंट्रीज भी इसमें शामिल हो चुके हैं. अच्छा, सिर्फ मोदी साहब ही रवाना नहीं हुए बल्कि चाइना से प्रेसिडेंट शी भी इसके लिए रवाना हो चुके हैं. और एक ही टाइम में हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसके लिए जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं वहां पर रशिया में कजान. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें 2020 से पहले वाले जो पोजीशन है उसके पर वो चले गए और उसमें जो पेट्रोलिंग है उसको भी कम करने की बात हुई. यानी ये आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो पीस के लिए जो काम करना चाहते थे और जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व कर लिया उन्होंने, चाइना और इंडिया ने मिलकर. ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है. Because remember, these are middle powers. India is a middle power. India is not definitely, you know, जब अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखे ना तो वहां पे जो परमानेंट सीट होती है ना, दैट मेक यू अ ग्रेट पावर. चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स. वो कि यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो इंडिया से कम है. बट when you measure power with different ID things. जारी बात है, यूनाइटेड किंगडम की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है एंड बहुत सारी चीजें. जो मिडिल पावर्स हैं, ठीक है जी, जारी बात है वो ग्रेट पावर से थोड़ा नीचे हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है. इंडिया इज वन ऑफ दैट because India has an extensive diplomatic influence. Its economic might is booming. Multilateralism in India बहुत ज़्यादा है, and its military clout in terms of जो है वो कर रहे हैं, and ये global north और global south की डिबेट को भी कर रहे हैं. So याद रखें. अच्छा, ये जो मिडिल पावर्स मैं जिसकी बात की कि मिडिल पावर जो है, for example, Brazil may be a middle power in its own region. South Africa may be a middle power in its own region. Pakistan को भी middle power कई लेंस से कहा जाता है because of its military capability. ठीक है जी. खैर anyhow, ये जो है ये इनके अपने वो एक स्टाइल है.